السلام علیکم۔ آج کی کہانی لومڑی اور انگور کی کہانی۔ ایک چلاک مگر بھوکی لومڑی جنگل میں، اس کا نام زری تھا۔ وہ کئی دن سے بھوکی پھر رہی تھی اور کھانے کی تلاش میں تھک چکی تھی۔ جب جنگل میں آج سے کچھ نہ ملا، نہ کوئی شکار نہ کوئی پھل، اس کی طاقت بھی کمزور ہونے لگی۔ وہ قدم لڑکھڑانے لگے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچ جہاں انگوروں کی بیلیں لٹکی ہوئی تھی۔ گہری جامنی رنگ کے رس بھرے انگور دور میں چمک رہے تھے، بہت دلکش۔ زری کی آنکھوں میں چمک آ گئی، دل میں امید جاگ اٹھی۔ فوراً اسے سوچا، آج قسمت مہربان ہے، یہ انگور مجھے ضرور کھانے چاہیے۔ وہ بیل کے نیچے آگے کھڑی ہوئی، اچھل کر انگور پکڑنے کی کوشش کی، مگر انگور کافی اونچائی پر لٹک رہے تھے۔ اس کے منہ تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس نے دوبارہ زور لگا کر چھلانگ لگائی، مگر پھر بھی ناکام رہی۔ بالکل اس کے پنجے ہوا میں رہ گئے، ہوا انگور بس دور ہی رہے۔ وہ ہار نہ مانی اور بار بار کوشش کرتی رہی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور جسم میں پسینہ آنے لگا، مگر اس کے دل میں خواہش کم نہ ہو۔ مسلسل انگور حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ بہت مزیدار ہے اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے۔ کچھ دن وہ بالکل تھک گیا اور ایک طرف بیٹھ کر سانس لے لگی۔ اس نے اوپر دیکھا، انگور ویسے ہی تازہ اور خوبصورت لٹک رہے، مگر اب اس کی ہمت باقی نہ رہی کہ دوبارہ کوشش کر سکے مزید۔ اس کے دل میں مایوسی بڑھنے لگی اور خود سے ناراض ہونے لگی۔ اچانک اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ انگور اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، یہ کچے اور کھٹے ہیں، اس لیے میں اسے حاصل نہ کر سکی۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی خاطر یہ سوچ اپنائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر پھر انگوروں پر ڈالی اور منہ موڑ کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں خود سے باتیں کرتی رہی، وہ مجھے ان انگوروں کی ضرورت نہیں، میں ویسے بھی نہیں کھانا چاہتی تھی، وہ تو بس ویسے ہی دیکھنے میں اچھے تھے، اصل میں اتنے مزیدار نہیں ہوتے۔ میں نے بلا ذہن پر وقت ضائع کیا۔ اس وقت نے ناکامی کو چھپایا اور دل کو بہلانے کی کوشش کی، مگر دل کے کسی کونے میں جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اصل میں وہ انگور واقعی اچھے اور میٹھے تھے، مگر وہ انہیں حاصل نہ کر سکی، اس لیے اس نے خود کو دھوکہ دیا تاکہ اپنی کمزوری محسوس نہ ہو۔ یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے اس کے اندر جو اسے وقتی سکون دے رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی، مگر دل بوجھ رہا اور قدم آہستہ آہستہ اٹھاتے ہوئے اسے سوچا، اگر میں تھوڑی اور محنت کرتی یا کوئی اور طریقہ اپناتی شاید میں انگور تک پہنچ سکتی تھی، اگر سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یہ سوچ اسے مزید افسردہ کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ جنگل میں کچھ دوسرے جانوروں نے اسے اداس دیکھا تو وجہ پوچھی۔ زری نے مسکرایا، کہا، کچھ نہیں، بس میں نے کچھ کھٹے انگور دیکھے جو کھانے کے قابل نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جانور اس کی بات سن کر حیران ہو گئے، مگر کچھ سمجھ نہ سکے اصل حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرتا کہ زری آگے بڑھی، مگر واقعہ اس کے ذہن میں رہا۔ وہ اکثر ان کو یاد کرتی رہتی اور سوچتی رہتی اپنی غلطی کے بارے میں کہ اس نے ہمت ہار دی بہت جلد اور پھر سچ کو ماننے سے انکار کیا۔ اگر سچ کو سامنا کرتی تو کھل کر تو شاید وہ خود کو بہتر بنا سکتی۔ اس نے فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ اندر خود کو دھوکہ نہ دے۔ اگر کچھ حاصل نہ ہو سکے تو کوس کی اصل وجہ کو سمجھے، نہ کہ بہانہ بنا کے خود کو بہلائے۔ یہ سوچ کے اندر ایک تبدیلی لائی اور پہلے سے زیادہ سمجھدار بن گئی۔ اس نے حقیقت کو قبول کرنا سیکھا۔ کچھ دن بعد اسے دوبارہ ایسا موقع جہاں اس نے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار اس نے ہمت نہ ہاری، فوراً بلکہ مختلف طریقے آزمانے شروع کیا۔ آخر وہ کامیاب ہو گئی۔ اس نے خوشی سے خود کو سراہا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا، اسے سبق ملا جو اسے انگور والے دن ملا تھا، اور دوسروں کو بھی سبق سکھاتی ہے۔ ناکامی پر پردہ ڈالنا درست نہیں، بلکہ ان سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خود کو دھوکہ دینا نقصان دہ ہے، یہ انسان یا جانور کو سچ سے دور لے جاتی ہے اور ترقی روک دیتا ہے۔ حقیقت کو قبول کرنا ہی اصل بہادری ہے اور کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ زری کی کہانی مشہور ہوئی، لوگ اسے مثال کے طور پر سنانے لگے۔ لوگوں نے اپنی ناکامی چھپائی، انگوروں کو کھٹا قرار دے دیا۔ یہ کہانی نسلوں تک چلتے رہے مسلسل، اور ہر ایک کو اس سے سبق لیتا رہا کہ ہمیں خود سے سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ حقیقت سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ آخر زری ایک سمجھدار مضبوط لومڑی بن گیا۔ اس نے خود کو پہچانا، اسے سیکھ لیا زندگی میں کامیابی صرف خواہش سے نہیں بلکہ کوشش سے ملتی ہے۔ ناکامی کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہی ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی میں سکھاتی ہے کہ سچائی کی اہمیت اور خود فریبی سے بچنے کا پیغام دیتی ہے۔